کرونا وائرس، اللہ کا عذاب یا امریکہ کی بایولوجیکل جنگ۔ کل ایک مولوی صاحب کرونا وائرس کے تذکرے پر کہنے لگے کہ سبحان اللہ، یہ اللہ کا عذاب معلوم ہوتا ہے کیونکہ چائنا والے مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ کیا یہ واقعی اللہ کا عذاب ہے؟ اگر یہ واقعی اللہ کا عذاب ہی ہوتا تو اسے سب سے پہلے اسرائیل پر آنا چاہیے تھا، کہ جس نے کئی دہائیوں سے فلسطین میں ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے اور ہزاروں فلسطینیوں کا قاتل ہے، مسلمانوں کے قبلے اول پر قبضہ کر رکھا ہے اور اسے گرانے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ فری میسنز اور ایلومیناٹیز جیسی دہشت گرد تنظیمیں بنا رکھی ہیں اور یہ ساری دنیا میں تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ اور پھر دوسرے نمبر پر یہ عذاب امریکہ پر آنا چاہیے تھا، ٹرمپ، کہ جس نے عراق، شام اور افغانستان جیسی نہ جانے اور کتنی مسلم ریاستوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے اور لاکھوں مسلمانوں کا قاتل ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر یہ عذاب انڈیا پر آنا چاہیے تھا، مودی، کہ جس نے اللہ کے گھر بابری مسجد کو تباہ کر دیا اور کشمیر کے ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کا قاتل ہے اور ابھی انڈیا میں مزید مسلمانوں کے قتل عام کی تیاری کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، ایسا شاید اللہ تعالیٰ کی سنت بھی نہیں ہے کہ علماء کہلانے والے مساجد میں بیٹھ کر بس کھالیں جمع کریں اور سیاستدان اسمبلیوں میں تقریریں کریں اور اللہ تعالیٰ آسمانوں سے وائرسز کا عذاب کفار پر بھیج دے۔ جنگ بدر میں بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ صحابہ بس تقریریں ہی کر رہے ہوں اور اللہ ان کی مدد کے لیے فرشتے بھیج دے۔ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے پہلے صحابہ کرام کو میدان میں آنا پڑا تھا اور پھر فرشتے ان کی مدد کو آئے تھے۔ بایولوجیکل جنگ۔ اب چلتے ہیں امریکہ کی حیاتیاتی یا بایولوجیکل جنگ کی جانب۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر دور میں اسی دور کے حالات کے مطابق جنگیں کی گئی ہیں۔ جب تلواروں کا زمانہ تھا تو تلواروں کے ساتھ، اور جب بندوق اور بم کا زمانہ آیا تو بندوق اور بم کے ساتھ، حتیٰ کہ جب ایٹم بم جیسے ہتھیار بنا لیے گئے تو پھر ایٹم بم کے ساتھ ہی جنگیں ہوئی ہیں۔ اب اگر کوئی جاہل اپنے ہاتھوں میں تلوار پکڑ کر آ جائے کہ ہتھیار تو میں بھی لایا ہوں اور میرے لیے اللہ کی مدد آئے گی، تو یہ اس کی حماقت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج امریکہ اور تمام مغرب ہم سے ٹیکنالوجی میں کئی گنا آگے ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ہم تو ٹیکنالوجی کی دوڑ میں بھی شامل نہیں ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم فرمایا کہ دشمن سے مقابلے کے لیے اپنے گھوڑے تیار رکھو، تو بات وہی ہے کہ اس وقت گھوڑے، نیزے اور تلواریں ہی طاقت کا مظہر تھے، لیکن آج طاقت کے مظہر تبدیل ہو چکے ہیں۔ اب طاقت کا مظہر ٹینک، جنگی جہاز، ایٹم بم، کیمیائی ہتھیار اور بایولوجیکل ہتھیار ہیں، اور یہ سب طاقتیں مغربی قوتوں کو حاصل ہیں۔ کیا چائنا کا کرونا وائرس امریکہ کا بایولوجیکل حملہ ہے؟ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ بایولوجیکل ہتھیار کیا ہوتے ہیں۔ ویکیپیڈیا کے مطابق حیاتیاتی ہتھیار یا بایولوجیکل ہتھیاروں سے مراد ایسا ہتھیار ہے جس میں عموماً دشمن ملک کے خلاف جراثیم کو استعمال کیا جاتا ہے، اور ایسے ہتھیار اعلانیہ اور خفیہ طور پر مختلف ممالک تیار کرتے ہیں۔ اگرچہ 1972 میں ایک معاہدے کی روح سے فیصلہ کیا گیا کہ انہیں تیار نہ کیا جائے، لیکن اس معاہدے پر کوئی بھی عمل نہیں کر رہا ہے۔ جنگی لحاظ سے جراثیم کو استعمال کرنے کے لیے دشمن ملک کی فوج یا اس کی عوام میں پھیلا دیا جاتا ہے، جس سے دشمن کو جانی اور مالی نقصان پہنچتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ حقیقت آپ کو مختلف ہالی ووڈ کی فلموں میں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے کہ کیسے دنیا میں مختلف تجربہ گاہوں میں بایولوجیکل ہتھیار بنائے جاتے ہیں اور پھر اچانک کسی حادثے کی وجہ سے وہ جراثیم دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔ خاص کر اگر آپ فلم ریزیڈنس ایول پارٹ 1 اور پارٹ 2 دیکھیں تو آپ کو اچھی طریقے سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جراثیمی ہتھیار کیسے دنیا میں خوفناک تباہی پھیلا سکتے ہیں۔ یہ انسانوں کی ایک انتہائی خطرناک کوشش ہے، کیونکہ کوئی بھی جراثیم بنانے کے بعد آپ کو اس کا توڑ بھی بنانا بہت ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ آپ کو اس جراثیم سے اس دنیا کو بچانے کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ ان تمام انسانوں کو زندہ یا پھر مار کر جلا دیا جائے کہ جو بھی اس جراثیم کا شکار ہوں گے۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ یا کسی اور چین کے دشمن ملک نے ایسا مہلک جراثیم چین میں پھیلا دیا ہے، اور اس ملک کے پاس اس کی ویکسین بھی موجود ہوگی، لیکن پہلے یہ لوگ انسانیت کو خوف اور دہشت میں مبتلا کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کی ویکسین دی جائے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسوں میں اس کی فروخت ہو سکے۔ اس طریقے سے دو شکار کیے جائیں گے کہ دشمن ملک کی معیشت کو تباہ کیا جائے گا اور اپنی معیشت کو مضبوط کیا جائے گا۔ آج کا مسلمان بے وقوفی کی حد تک سادہ ہے کہ وہ اس پر بھی صرف استغفار کرنا شروع کر دیتا ہے اور اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے وظائف پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی فرقہ واریت سے دور ہوں اور قرآن پر تحقیق کریں، اور ہم بھی ایسے کچھ جراثیمی ہتھیار، ایسے بایولوجیکل ویپنز تیار کریں کہ جو انسانیت کی بھلائی کے لیے ضروری ہوں۔
جو کہ انسانی جسم میں جا کر اسے مزید اسٹرانگ بنا سکیں اور بیماریوں سے لڑنے میں سے انسان کی مدد کر سکیں، اور دشمن ملک کے ایسے کسی بایولوجیکل حملے کی صورت میں دشمن کے اس مہلک جراثیم کا مقابلہ کر سکیں، کیونکہ ہر ہتھیار کا مقابلہ اسی جیسے ہتھیار سے یا اس سے بہتر ہتھیار سے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو عقل اور شعور عطا فرمائے تاکہ ہم فرقہ واریت سے نکل کر اسلامی تعلیمات اور تحقیق کو بنی نوع انسان کی خدمت کے لیے استعمال کر سکیں۔